بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ نئے وقف قانون کے خلاف سپریم کورٹ میں جو درخواستیں داخل کی گئی ان پر سماعت شروع ہو گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت سے سخت سوال کیے ہیں۔ اس خبر کے تمام پہلوؤں کی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ علم اخوان کی ترقی کا ضامن ہے، قوم کے نونہالوں کی فکری تربیت کا مرکز۔ آسٹر اکیڈمی، دی اسکول آف ایکسیلنس، تمام نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں سب سے آگے، جس میں عصری تعلیم سے لیس صحت مند تعلیمی ماحول، اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ، قرآن اور دینیات کی لازمی تعلیم، اسپورٹس کے ساتھ ساتھ طلبہ اور طالبات کے لیے سیمینارز، ادبی اور کلچرل پروگرامز۔ آسٹر اکیڈمی، دی اسکول آف ایکسیلنس۔ اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحوں کا جشن منائیں نورانی لباس کے ساتھ۔ ہمارے شاندار ویڈنگ کلیکشن میں ہیں خوبصورت و نایاب شیروانیاں۔ ہمارے گروم اسٹوڈیو میں دستیاب ہیں دولہے کی خواہش کے عین مطابق روایتی ملبوسات اور ماڈرن سوٹس۔ نورانی لباس گروم اسٹوڈیو کے لیے تشریف لائیں ہمارے وجے نگر کالونی، گیلیکسی ٹولی چوکی، پوڈیم مال ٹولی چوکی اور چادر گھاٹ ملک پیٹ برانچز پر۔ Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsher Ganj, Malak Pet, Charminar and Dilsuk Nagar. کیا حکومت ہندو انڈامنٹ بورڈ میں مسلمانوں کو شامل کرنے کی اجازت دے گی؟ صدیوں پرانی مسجدوں کی دستاویزات پیش کرنا ناممکن ہے، سپریم کورٹ نے کیے سخت سوال۔ نئے وقف قانون کے خلاف سنوائی شروع، عبوری حکم جاری نہیں کیا گیا، جمعرات کو ہیئرنگ جاری رہے گی۔ احتجاج کے دوران تشدد پر سپریم کورٹ فکر مند۔ نئے قانون کی کئی دفعات آرٹیکل 26 کی خلاف ورزی ہے، کپل سبل کی بحث، کہا کلکٹر حکومت کا حصہ ہیں، جج کا رول ادا نہیں کر سکتے۔ امریکہ نے چائنا کے امپورٹس پر 245% ٹیرف لگا دیا، ٹریڈ وار اور تیز ہوئی، بیجنگ نے کہا بات چیت برابری کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ غزہ میں اسرائیل کے اندھا دھند حملے، 20 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق، جنین میں 2 نوجوانوں کو گولی مار دی گئی۔ یورانیم انریچمنٹ پر سمجھوتے کا سوال ہی نہیں، ہفتے کی بات چیت سے پہلے ایران کا سخت سٹینڈ، کہا لمبا انتظار نہیں کر سکتے۔ سونیا اور راہل کے خلاف چارج شیٹ پر کانگریس کا احتجاج، کئی گرفتار، سیاسی انتقام کا لگایا الزام۔ بی آر گوائی نئے چیف جسٹس آف انڈیا ہوں گے، سی جے آئی سنجیو کھنہ نے سفارش کر دی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل۔ سب سے پہلے بات وقف کی۔ نئے وقف قانون کے خلاف سپریم کورٹ میں داخل کی گئی درخواستوں پر سنوائی شروع ہو گئی ہے۔ سنوائی کے پہلے دن سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت سے نئے قانون کے بارے میں کئی سخت سوال کیے، ان میں وقف بائی یوزر پراپرٹی کے تعلق سے بھی سوال شامل ہے۔ عدالت نے سینٹرل وقف کونسل میں غیر مسلموں کو شامل کرنے کی درخواست پر اعتراض کیا اور سوال کیا کہ کیا حکومت مسلمانوں کو ہندو انڈامنٹ بورڈ میں شامل ہونے کی اجازت دے گی۔ چیف جسٹس آف انڈیا سنجیو کھنہ، جسٹس سنجے کمار اور جسٹس کے وی وشواناتھن کی بینچ نے نئے وقف قانون کو چیلنج کرنے والی 73 درخواستوں کی سنوائی کی۔ اس قانون کے خلاف ملک کے کئی حصوں میں احتجاج کیا گیا اور بعض جگہ تشدد کے واقعات بھی پیش آئے۔ شروعات میں سپریم کورٹ نے درخواست گزاروں سے کہا کہ 2 سوالوں کے جواب چاہیے۔ پہلا یہ کہ کیا سپریم کورٹ درخواستوں کو ہائی کورٹ بھیجے گی اور درخواست گزار کن نکات پر دلیلیں پیش کرنا چاہتے ہیں۔
ایک درخواست گزار کی طرف سے پیش ہوتے ہوئے سینئر ایڈوکیٹ کپل سبل نے کہا کہ نئے قانون کی کئی دفعات دستور کے آرٹیکل 26 کی خلاف ورزی ہے جس میں مذہبی معاملات کو چلانے کے لیے آزادی دی گئی ہے۔ کپل سبل نے کلیکٹر کو اختیارات دینے والی دفعہ پر بھی اعتراض کیا اور انہوں نے کہا کہ کلیکٹر حکومت کا حصہ ہوتے ہیں، اگر وہ جج کا کردار ادا کریں گے تو یہ غیر دستوری ہوگا۔ کپل سبل نے وقف بائی یوزر کا بھی حوالہ دیا جس کے تحت مذہبی یا خیراتی مقصد کے لیے لمبے عرصے تک استعمال ہونے والی جائیداد کو دستاویز کے بغیر بھی وقف سمجھا جاتا ہے۔ نئے قانون میں کہا گیا کہ یہ دفعہ ان جائیدادوں پر لاگو نہیں ہوگی جن کے بارے میں تنازعہ ہے یا جو حکومت کی زمین ہے۔ کپل سبل نے کہا کہ وقف بائی یوزر اسلام کا اٹوٹ حصہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وقف 3000 سال سے چل رہا ہے اور بعض لوگ کاغذات پوچھتے ہیں۔ سینئر ایڈوکیٹ ابھیشیک سنگھوی نے ایک درخواست گزار کی طرف سے پیش ہوتے ہوئے کہا کہ ملک میں جملہ 8 لاکھ جائیدادوں میں سے 4 لاکھ وقف جائیدادیں ہیں، وقف بائی یوزر ہیں۔ Waqf for user is an established mode of waqf. 5 judges of the Supreme Court said it, and yet they've abolished. So if those who don't know can't propagate, because they will only convey ignorance to those who exhaustive discussions in the public domain. But does the mainstream media even mention that? So you can have any number of exhaustive discussions, but there should be somebody who wants to understand it, listen to it, and absorb some of the good points that have been made. So I can have a conversation with you, and you can respond to it. But if I say, look, I have majority, I'll do what I want to your viewers. See, you go to a temple. Anybody who goes to a temple, in temples, what happens is that whoever goes does a chadhawa, right? And thousands and thousands and crores of rupees are accumulated by these temples. Then they have huge parcels of land. Then some of them do charitable activities, set up educational institutions, earn from them, right? So they have huge monies and they can do a lot of charity. It may actually cost him about 10, 12, 15. That 10,000 rupees that he gets extra, he maintains that graveyard. Right? You get the point? So you see the huge difference. Waqf is not a means of making money. It's a means of service. Right? Unlike in a temple, you go and pray to a god. You get the point? So these are either religious or charitable purposes. Right? That's point number one, which distinguishes it from all other activities. Have you heard any BJP member even understand this? That's point number one. Point number two, that waqf emerges out of your private property. Right? Unlike a lot of institutions which have occupied government land. سینئر ایڈوکیٹ ابھیشیک سنگھوی نے ایک درخواست گزار کی طرف سے پیش ہوتے ہوئے کہا کہ ملک میں جملہ 8 لاکھ جائیدادوں میں سے 4 لاکھ وقف جائیدادیں وقف بائی یوزر ہیں۔ اس مسئلے پر چیف جسٹس نے دخل دیا اور کہا کہ ہمیں بتایا گیا کہ دہلی ہائی کورٹ وقف زمین پر تعمیر ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تمام وقف بائی یوزر غلط ہیں، لیکن بعض معاملوں میں جائز تشویش پائی جاتی ہے۔ اس پر سنگھوی نے کہا کہ وہ پورے قانون پر نہیں بلکہ بعض دفعات پر روک لگانا چاہتے ہیں۔ مرکزی حکومت کی طرف سے پیش ہوتے ہوئے سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے کہا کہ پارلیمنٹ میں تفصیلی بحث کے بعد یہ قانون منظور کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ جے پی سی نے اس کا جائزہ لیا اور پھر پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے اسے منظور کیا۔ اس کے بعد چیف جسٹس نے مہتا سے کہا کہ وہ نئے قانون میں وقف بائی یوزر پر توجہ دیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ مسجدیں جو وقفیں شامل ہیں 13ویں، 14ویں اور 15ویں صدی میں بھی تعمیر کی گئی ہیں، ان کی دستاویز پیش کرنا ناممکن ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ بات پریشان کرنے والی ہے کہ اس نئے قانون کے بارے میں تشدد ہو رہا ہے، جس پر مہتا نے کہا کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ سسٹم پر دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ اس پر سبل نے جواب دیا کہ یہ نہیں معلوم کہ کون دباؤ ڈال رہا ہے۔ چیف جسٹس نے یہ بات نوٹ کی کہ اس قانون میں جو پازیٹیو پوائنٹس ہیں انہیں نمایاں کرنا چاہیے۔ اس معاملے پر جمعرات کو پھر سنوائی ہوگی۔ پہلے دن سپریم کورٹ نے کوئی عبوری حکم جاری نہیں کیا۔ مرکزی حکومت اور بعض ریاستوں نے عبوری حکم جاری کرنے سے پہلے کچھ وقت مانگا۔ سپریم کورٹ نے جملہ 3 معاملات پر سوال اٹھائے جن میں وقف بائی یوزر کے علاوہ وقف کونسل میں غیر مسلموں کو شامل کرنا اور کلیکٹر کے اختیارات ہیں۔
اس دوران سورسز نے بتایا کہ سپریم کورٹ نئے وقف قانون کے بارے میں ایک 3 نکاتی عبوری حکم جاری کرنے والی تھی، لیکن آخری لمحے میں اسے روک دیا گیا۔ درخواست گزاروں میں حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اور صدر مجلس اسد الدین اویسی بھی شامل ہیں۔ دوسرے درخواست گزاروں میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، جمعیت العلماء ہند DMK، کانگریس رکن پارلیمنٹ عمران پرتاپ گڑھی، محمد جاوید شامل ہیں۔ مرکزی حکومت نے اس معاملے میں 8 اپریل کو کیویٹ داخل کی تھی۔ کیویٹ اسے کہتے ہیں جس کا یہ مطلب ہے کہ اس فریق کی بات سنے بغیر کوئی حکم جاری نہ کیا جائے۔ اب انٹرنیشنل نیوز۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت نے چائنا کے امپورٹ پر 245% تک کا غیر معمولی ٹیرف لگا دیا۔ اس طرح امریکہ اور چائنا کے درمیان ٹریڈ وار اور بڑھ گئی ہے۔ وائٹ ہاؤس نے ایک فیکٹ شیٹ میں چائنا کی طرف سے لگائی گئی پابندیوں اور جوابی ٹیرف کا جواب دیا۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ چائنا کو اب 245% ٹیرف کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ جوابی کارروائی ہے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ یہ فیصلہ ٹرمپ کی امریکا فرسٹ ٹریڈ پالیسی کا حصہ ہے۔ ٹرمپ حکومت نے الزام لگایا کہ چائنا جان بوجھ کر اہم سامان جیسے گیلیم، جرمینیم اور اینٹیمونیم کو روک رہا ہے۔ یہ سامان فوجی انڈسٹری اور ایروسپیس اور سیمی کنڈکٹرز کے لیے بہت اہم ہے۔ حال ہی میں چائنا نے 6 نادر یا ریئر دھاتوں اور نادر مقناطیس کا ایکسپورٹ روک دیا تھا۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولائنا وائٹ نے کہا کہ چائنا کو ہم سے ڈیل کرنی پڑے گی، ہمیں اس سے ڈیل کرنا نہیں ہے۔ چائنا اور دوسرے ملکوں میں فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ایک بڑا ملک ہے۔ چائنا کو وہ چاہیے جو ہمارے پاس ہے، جو ہر ملک چاہتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں کہیں تو انہیں ہمارا پیسہ چاہیے۔ چائنا پر نئے ٹیرف کے بارے میں پوچھے جانے پر بیجنگ میں وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ اگر امریکہ واقعی بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنا بند کرنا چاہیے، دھمکیاں اور بلیک میل کرنا بند کرنا چاہیے۔ کوئی بھی بات چیت برابری، عزت اور آپسی فائدے کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کو چائنا سے کہا تھا کہ وہ ان کے پاس آئیں۔ وائٹ ہاؤس کی فیکٹ شیٹ میں کہا گیا کہ 75 سے زیادہ ملک نئے ٹریڈ ڈیلز پر بات چیت کے لیے آگے آئے ہیں۔ کو سب سے پہلے بات کرتے ہیں غازہ کی۔ غازہ میں اسرائیل کی اندھا دھند بمباری جاری ہے جس میں 20 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق ہوئے، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ صبح ہونے سے پہلے غازہ سٹی کے الکفا علاقے میں ایک گھر کو نشانہ بنایا گیا جس میں 10 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ سول ڈیفنس کے ترجمان محمد باسل نے بتایا کہ ہماری ٹیموں کو 10 شہیدوں اور کئی زخمیوں کو الشفا ہاسپٹل لے جانا پڑا۔ فلسطین کی مان نیوز ایجنسی نے بتایا کہ صبح ہونے سے پہلے کئی حملے کیے گئے، کم سے کم 26 لوگ جاں بحق ہوئے اور درجنوں زخمی ہوئے۔ غازہ میں 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 51,000 سے زیادہ ہو گئی ہے، زخمیوں کی تعداد 1,16,000 سے زیادہ ہے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ مسلسل 23ویں دن فلسطینی نسل کشی جاری رہی۔ مغربی کنارے کے جنین میں اسرائیلی فوج اور فلسطینیوں میں جھڑپیں ہوئیں۔ ان جھڑپوں میں 2 مزاحمت کار جاں بحق ہوئے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے ان نوجوانوں کی پہچان 23 سالہ محمد ذکرنا اور 19 سالہ مروہ حزیمیہ کی حیثیت سے کی ہے۔ اسرائیلی فوج نے مسلیہ ٹاؤن کو گھیر لیا جس کے بعد یہ جھڑپیں ہوئیں۔ حماس نے اپنے ایک ڈیلیگیشن کو سیز فائر بات چیت کے لیے قطر روانہ کر دیا ہے۔ ایک نئی تجویز پر بات چیت ہو رہی ہے جس کے تحت 10 ہوسٹیجز کو چھوڑا جائے گا۔ اسرائیل نے ساؤتھ لبنان میں حملہ کرتے ہوئے حزب اللہ کے ایک رکن کو ہلاک کر دیا۔ اسرائیلی فوج نومبر کے سیز فائر کے باوجود وقفے سے لبنان میں حملے کر رہی ہے۔ سیز فائر شروع ہونے کے بعد سے کیے گئے حملوں میں 71 سویلینز جاں بحق ہوئے۔ ایران نے کہا کہ یورینیم کی افزودگی کے مسئلے پر کوئی سودا نہیں ہو سکتا۔ امریکہ نے کہا تھا کہ ایران یورینیم کی افزودگی جاری نہیں رکھ سکتا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان نیوکلیر پروگرام کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے۔ بات چیت کا اگلا دور ہفتے کو ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر ہم کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ کیبنٹ میٹنگ کے بعد تہران میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے عباس عراقچی نے کہا کہ ایران کی طرف سے یورینیم کی افزودگی حقیقی ہے، یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے۔ ہم تشویش پر جواب دینے اور اعتماد پیدا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یورینیم انریچمنٹ کے مسئلے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ عباس عراقچی اور امریکی نمائندے اسٹیو وٹکاف ہفتے کے دن عمان میں دوسرے دور کی بات چیت کرنے والے ہیں۔ اس بات چیت میں عمان مصالحت کار کا رول ادا کر رہا ہے۔ اس دوران ایرانی حکومت کی ایک ترجمان فاطمہ مہاجرانی نے کہا کہ ایرانی حکومت واشنگٹن کے ساتھ ڈیل کے لیے لمبا انتظار نہیں کر سکتا، اور انہیں ایک پوسٹ میں کہا کہ اگر ڈیل ہوتی ہے تب بھی اس پر عمل کے لیے کئی مہینے یا سال لگیں گے۔
कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड केस में सीनियर लीडर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट पर बीजेपी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। दिल्ली में एआईसीसी हेडक्वार्टर के बाहर कांग्रेस कारकुनों की बड़ी तादाद जमा हुई। ये लोग सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी शाह जवाब दें जैसे नारे लगा रहे थे। कांग्रेस ने मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान किया है। कई कांग्रेस कारकुनों को हिरासत में लिया गया, जिनमें दिल्ली कांग्रेस के चीफ देवेंद्र यादव भी शामिल है। एहतजाजी बैनर्स और पार्टी झंडे लहरा रहे थे। बैनर्स पर लिखा था डरो मत, पूरा मुल्क आपके साथ है। ये नारे भी लिखे थे कि ईडी के दम पर यह सरकार नहीं चलेगी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मंगल को कहा था कि उसने नेशनल हेराल्ड से मुताल्लिक़ केस में 9 अप्रैल को चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में सैम पित्रोडा का नाम भी लिया गया है। ये केस 2014 में सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसका ताल्लुक नेशनल हेराल्ड के पब्लिशर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के 2000 करोड़ के असासों से है। कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनेट ने चार्जशीट को सियासी इंतकाम करार दिया और कहा कि ये 12 साल पुराना केस है, जिसमें एक पैसे का भी लेन देन नहीं हुआ। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट इमरान प्रतापगढ़ी ने चार्जशीट की टाइमिंग्स पर सवाल उठाया और कहा कि क्या आप क्रोनोलॉजी नहीं देख रहे हैं? बीजेपी डरी हुई है क्योंकि उसकी अक्सरियत घट रही है। 400 प्लस से वो 240 पर आ गई है। अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पीछे हट जाएं तो हुकूमत गिर जाएगी। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी सचिन पायलट ने कहा कि ये एक बेबुनियाद केस है। कांग्रेस लीडर रागिनी नायक ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी अपोजिशन पार्टियों में बढ़ते हुए इत्तेहाद से परेशान है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी 2015 से इस केस में जमानत पर हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वड्रा से मुसलसल दूसरे दिन हरियाणा लैंड डीलिंग केस में पूछताछ की। उनसे नई दिल्ली में ईडी के दफ्तर में पूछताछ की गई। इस मामले का ताल्लुक गुरुग्राम में रॉबर्ट वड्रा की कंपनी की तरफ से ज़मीन की खरीदी से है। एक दिन पहले भी कई घंटे रॉबर्ट वड्रा से पूछताछ की गई थी। जस्टिस BR गवाई अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने 4 शंबे को इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर सिफारिश कर दी। जस्टिस गवाई इंडिया के 52वें चीफ जस्टिस की हैसियत से 14 मई को हलफ लेंगे। चीफ जस्टिस खन्ना को 11 नवंबर 2024 को साबिक चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की जगह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुकर्रर किया गया था। खन्ना 13 मई को रिटायर होने वाले हैं। उनकी मुद्दत 6 महीने थी। सुप्रीम कोर्ट जजों की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल होती है। जस्टिस गवाई की मुद्दत भी 6 महीने होगी। वो 23 नवंबर को रिटायर होंगे। तरीक़ेकार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुकर्रर किया जाता है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। इल्म अखवान की तरक्की का जामिन है, कौम के नौनिहालों की फिक्री तरबियत का मरकज। ऑस्टर एकेडमी द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस तमाम निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में सबसे आगे, जिसमें असरी तालीम से लैस सेहतमंद तालीमी माहौल, अखलाकी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो, कुरान और दीनियात की लाजमी तालीम, स्पोर्ट्स के साथ साथ तलबा और तालिबात के लिए सेमिनार्स, अदबी और कल्चरल प्रोग्राम्स। ऑस्टर एकेडमी द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों का जश्न मनाएं नूरानी लिबास के साथ। हमारे शानदार वेडिंग कलेक्शन में हैं खूबसूरत और नायाब शेरवानियां। हमारे ग्रूम स्टूडियो में दस्तयाब हैं दूल्हे की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक रिवायती मलबूसात और मॉडर्न सूट्स। नूरानी लिबास ग्रूम स्टूडियो के लिए तशरीफ लाएं हमारे विजयनगर कॉलोनी, गैलेक्सी टोली चौकी, पोडियम मॉल टोली चौकी और चादरघाट मलकपेट ब्रांचेस पर। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. क्या हुकूमत हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में मुसलमानों को शामिल करने की इजाजत देगी? सदियों पुरानी मस्जिदों की दस्तावेजात पेश करना नामुमकिन है। सुप्रीम कोर्ट ने किए सख्त सवाल। नए वक्फ कानून के खिलाफ सुनवाई शुरू, अबूरी हुक्म जारी नहीं किया गया। जुमेरात को हियरिंग जारी रहेगी। एहतजाज के दौरान तशद्दुद पर सुप्रीम कोर्ट फिक्रमंद।
نئے قانون کی کئی دفعات آرٹیکل 26 کی خلاف ورزی ہے، کپل سبل کی بحث، کہا کلکٹر حکومت کا حصہ ہیں، جج کا رول ادا نہیں کر سکتے۔ امریکہ نے چائنا کے امپورٹس پر 245% ٹیرف لگا دیا، ٹریڈ وار اور تیز ہوئی، بیجنگ نے کہا بات چیت برابری کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ غازہ میں اسرائیل کے اندھا دھند حملے، 20 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق، جنین میں 2 نوجوانوں کو گولی مار دی گئی۔ یورانیم انریچمنٹ پر سمجھوتے کا سوال ہی نہیں، ہفتے کی بات چیت سے پہلے ایران کا سخت سٹینڈ، کہا لمبا انتظار نہیں کر سکتے۔ سونیا اور راہل کے خلاف چارج شیٹ پر کانگریس کا احتجاج، کئی گرفتار، سیاسی انتقام کا لگایا الزام۔ بی آر گوائی نئے چیف جسٹس آف انڈیا ہوں گے، سی جے آئی سنجیو کھنہ نے سفارش کر دی۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجول افراز سب کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔